فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور ہماری دلچسپیوں کا رخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا۔ یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے۔ بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے اس لیے جایا کرتے تھے، لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائیں۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے۔ مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی۔ وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لاکھ مسجد میں گئے اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے، تعمیر مسجد پر، تشکیل پر۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، یا مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا زیادہ، میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو، یہ میری زمین کا جو ٹکڑا میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نہ تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ اشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین۔ اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے۔ لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ، اور گننے میں آپ کو پتا ہے 1-1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے۔ اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کے۔ دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں، اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔
جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی۔ وہ مسجد مکمل ہو گئی، سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے۔ وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے۔ دن کو جائیں رات کو جائیں، آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبو۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں، حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے، تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا۔ سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے، اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد میں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، ہاں جی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا
تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ ہے پر فلانا بندہ کھا گیا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو ایک دو بات اور کرتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے. میں کہ چل پہلا تیرے تے دعا مانا وہ کو چلیے. کہنے جی نہیں وہ تو میں دے چھڑے. تو میں کہ پھر جنہیں دیتے سن انہوں بھی دے ہی چھڑے کہ تو حساب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے. اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گئے تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے. آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں, کام دیکھیں, اخراجات دیکھیں, معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے. آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں, دنگا ہوتا ہے. اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے, جینا تو ہے نا دنیا میں. وہ بھی پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب پارٹی بھاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں. پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے, اس کی پابندی ہوتی ہے. ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا, سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھن دا. تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں, ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی. مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں, چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں, کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے, رضا الہی کے لیے مسجد بنائے. اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے. مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے, مسجد کی صفائی کریں, مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں. آپ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا, یہ تو بڑا آسان کام ہے, یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں. یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے. چیزوں کو غلط کہنا, بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے, لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے. یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں. کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں. انہوں نے نا سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا. اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک, اتنے راضی ہوئے, فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا, تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے. اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے, مکمل. اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی, وہ مسجد کا خیال کرتے, مسجد پہ توجہ دیتے. مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے, حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے. نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے. پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا. فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی, مرد نہ داخل ہوں. حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے جن کے گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے, انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے, مسجد میں آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے, لہذا سارے دروازے بند کر دو, ایک دروازہ کھلا رہے, اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا. وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی. اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے, کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں. دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے. وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں, اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا. حضرت بلال جھاڑو دیتے, آنے والے لوگوں کا خیال کرتے. مجھے کہہ لینے دیں, اس کو سیاسی نہ رہنا سمجھے, مجھے کہنے دیں اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی. اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے, اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے, اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی. مسجد کے اندر
ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی. جب تک یہ مسجد کے اندر تھی وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے, قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے, بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا. امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی, وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی. جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے, اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے. امام صاحب نہ بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے, پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ 15 فون کرتے ہیں فلانے کے پاس چابیاں ہیں وہ لے کے جماعت کرا دینا. بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے بڑا, لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا. سارے نمازی غلطی کر لیں بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں, ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا. لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ وہ 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے, کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ. ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے, نماز پڑھتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے, نماز ادا کرتے. حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے, پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے, وہاں انہوں نے وقت گزارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں, تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا, تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال, وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے, فلاں جگہ اب کیا حالات, وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا, اس کی کیا پوزیشن ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا. کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا, تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی, مسجد اسے ڈھونڈتی ہے, مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا, قربان جاؤں. فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے, وہ دنیا چھوڑ جائے, تو مسجد کی وہ صف روتی ہے, وہ اسے ڈھونڈتی ہے, وہ اس کو تلاش کرتی ہے, وہ اس کے لیے آنسو بہاتی, اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا, وہ یہاں نماز پڑھتا تھا, وہ یہاں آیا کرتا تھا. مسجد اس کے لیے روتی ہے. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات. کسی کو بیٹے رو رہے ہیں, کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں, کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا, اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا, مسجد کا نمازی, اس کے لیے مسجد کی صف, مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے. اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا, مجھے بتلاؤ. جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی, پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے, پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے, اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی. مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے. فرمایا پھر گھر نہ پڑھ, پھر مسجد آ کے پڑھ, پھر تو مسجد میں آیا کر, تو نماز پڑھا کر, تیرے کانوں میں آواز جاتی, لہذا تو مسجد میں آیا کر, یہاں آ کے نماز پڑھا کر. بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی. ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. مشکات میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ, یعنی ایک جگہ مخصوص کرو وہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے. فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو, کچھ نوافل, کچھ سنتیں, کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو. فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل, اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے. یہ حضور کا فرمان ہے.
کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی. وہ قبرستان ہے. حضور نے فرمایا قبرستان ہے. جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے. اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے. بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، چونکہ ان کے سونے کا ٹائم بھی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں. بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے. دیکھو جی، مطلب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں جب تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں. اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا. ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا. لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی. ناراض نہ ہونا، مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی. میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا، کچھ دن ہوئے. میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے، مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں. بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے. اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسید، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. مسجد کی صفائی کر. لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا. امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، کہتا ہے واکر خرید لو. پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی، صفائی کیوں نہیں کرا دے؟ تو اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو، ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی کہ قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی، تو پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی، تے میں کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو، لیاؤ بالا نو نال. وہ نہیں کرتے صفائی. اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے اور میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے، میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے، میرا بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے، سبق سنانے آتا ہے کہ صفائیاں کرنے آتا ہے. کہاں ہے وہ لوگ گئے جو توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے، جن کا ذوق ہوتا تھا، جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں گے اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے. طبیعت ہی نہیں، دل ہی نہیں. وہ بندہ جس نے 50,000 روپیہ دیا وہ جھاڑو کو ہاتھ لگائے، توبہ 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 توبہ، وہ کوئی کام کر لے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو آ کے کہے گا، جاتی دفعہ کہہ جائے گا کہ وہ ذرا فلانی جگہ کو بھی صاف کرا دے، وہاں بڑا برا حال تھا. تو بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو جس طرح اللہ سب کا رب ہے، اسی طرح مسجد بھی سب کی سانجی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑی سی نیکی آپ کر لیں، وہ جھاڑو پڑا ہے، کام کریں اپنے علاقے کی مسجد کی خوبصورتی میں، تزئین و آرائش میں، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں. ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے، تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے. ان کو دور سے آنا پڑتا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے. دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, وہ قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی. حضور نے انہیں بلا لیا, فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی, نہ خریدو تمہاری مرضی, پر ایک بات سن لو, تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا, رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں, تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں, تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا, حدیث میں موجود ہے, 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے اجر کے آنکھیں کھول, حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں, رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل, ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا, ہم دور ہی ٹھیک ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں, زیادہ قدم, ہم دور سے چل کے آیا کریں گے. شعر یاد آ گیا ہے کسی درویش کا, اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائیں, مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا, مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی. میں نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو بہت زیادہ شہرت بھی کئی دفعہ بہت سارے مسائل کو بھی جنم دیتی. تو کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو خود ادب کے ساتھ جانا چاہیے, وہاں زیادہ جھمگٹے, لوگوں کا آنا جانا, ہاتھ چموانا ویسے ہی تھوڑا ادب کے خلاف لگتا ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ذرا وہاں کوشش کی جائے کہ ذرا چپکے سے کوئی کام ہو جائے, لیکن پیار کرنے والے تو پھر مل ہی جاتے ہیں نا ہر جگہ. مسجد نبوی شریف کی صفائی کرنے والے لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے آپ سے فوٹو کھچا لیں. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی درویش کا, اس نے کہا تھا طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں نے کہا جی کھچوا لیں. ان میں ایک شخص بولا, کہنے لگا پیر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کریں. کہنے لگا میرا نا تنخواہ بڑی تھوڑی ہے, بلدیہ کا ملازم ہوں, تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے, تو میرا ارادہ تھا چھوڑ جاؤں, روز پروگرام کرتا تھا کہ پاکستان جا کے کوئی کام کر لوں گا. پھر میں نے آپ کی ایک تقریر سنی, میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے آپ نے بتایا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے ایک بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی, بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کرنے جاتے تھے, اور جب اس کا رات کو انتقال ہوا صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا, دفن کر دیا. تو نبی کریم نے سویرے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. حضور نبی پاک خود رسول کریم ساری امت گنبد خضرا پہ, اور نبی پاک اس قبر پہ چلے گئے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صفحے بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا. حضور نے جنازہ دوبارہ پڑھا, وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھانا جائز ہے, حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے. دوبارہ جنازہ پڑھا, کہنے لگے وہ میں نے آپ کی زبان سے کہیں وہ روایت سن لی تھی, تو 3 بجے ہوئے تھے رات کے پاکستان میں, سارے سو رہے تھے, پر میں نے گھر فون کیا, میں نے کبھی تنخواہ جنی جی نیچی گزارا کرنا جی, میں تو بڑے کام لگا ہوں سرکار کی بارگاہ میں, یہاں مسجد کی صفائی کرتا ہوں, میری تو بڑی شان بنے گی اگر رسول کریم اس بی بی کی قبر پہ تشریف لا کے مہربانی کرتے ہیں, تو مجھے امید ہے میرے اوپر بھی رحم فرمائیں گے. تو تنخواہ تھوڑی صحیح پر نصیب تو بڑا اونچا ہے نا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعریفیں چھپا کے رکھی جائیں, پر میں نے اسے کہا میں کہ تھوڑا اونچی بول اور ذرا گنبد شریف کی طرف منہ کر کے بات کر, تاکہ گواہی ہو جائے نا, گواہی ہو جائے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی اور یارو بڑا خوش بخت نہیں وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کا یہ موقع نصیب ہو, وہ تھوڑا ذوق بنائے, وہ مسجد میں جائے, مسجد کے ساتھ پیار کرے, مسجد کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو, مسجد میں وہ چراغ جلائے, مسجد میں وہ جھاڑو دے, وہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے, وہ دیکھے کون سی چیز ہے مسجد کی جو صحیح ہونے والی ہے اس کا خیال. اور بڑا ہی خوش بخت ہے, آپ یقین کریں مجھے سب سے زیادہ اس بندے سے پیار ہے جس کو فکر رہتی ہے کہ ٹائم ہو گیا میں نے مسجد کھول دی. کچھ آئمہ مساجد, کچھ مؤذنین
کچھ جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑے وقت پہ جائیں گے، مسجد کھولیں گے، صفے بچھائیں گے، یہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں، یہ میرے نبی پاک کے پیارے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے کی محلے کی مسجد سے پیار کریں، وہاں آپ ڈیوٹی کریں۔ ہمارا نہ جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ نہ کچھ نہ کوئی سربراہی بھی لینا چاہتا ہے، بغیر سربراہی کے ڈیوٹی کریں۔ دیکھیں آپ وہاں کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں، کس طرح کر کے آپ اپنا کردار، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہے گی۔